موسیٰ کچھ طریقے بتاتی ہیں کہ بیٹا موسیٰ حضرت موسیٰ کا ہوا، کچھ بتاتی ہیں نہیں ہوا، یعنی اس موسیٰ کی آل بھی یہیں ختم ہو گئی، یہ آل عمران یہیں بند۔ دوسرا عمران حضرت مریم کا والد، حضرت عیسیٰ کے نانا، اس عمران کی ایک بیٹی جس کا نام مریم، مریم کا ایک بیٹا جس کا نام حضرت عیسیٰ، عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے، معصوم فرماتے ہیں جب ہمارا قائم آئے گا تو عیسیٰ بھی زمین پہ آ جائے گا، حضرت عیسیٰ قائم کی بیعت کرے گا، حضرت عیسیٰ قائم کی بیعت کرے گا۔ اللہ جانے وہ کیسا امام ہے جس کے ہاتھوں پہ نبی بیعت کر رہے ہیں۔ جی آپ سلامت رہے۔ وہ کیسا امام ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ نبی بیعت کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو حضرت قائم حضرت عیسیٰ کی شادی کروائیں گے، یعنی اس عیسیٰ کی آل بھی نہیں چل رہی، وہ حضرت قائم آئیں گے تو شادی کروائیں گے۔ اب وہ کون سا عمران ہے کہ جس کی نسل قیامت تک چلے گی؟ اب مسلمانوں کے پاس باقی دو عمران تھے لیکن ان کی نسل وہی بند ہے۔ اب مسلمانوں تمہارے پاس ایک رستہ بچا ہے عمران کہ جس کی نسل قیامت تک چلے گی، یا مجبوراً تمہیں اسی عمران کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ وہ عمران کون ہے؟ وہ اتنا بڑا عمران ہے کہ جس کے پہلے بیٹے کا نام علی ہے، آخری بیٹے کا نام مہدی ہے، جس کی نسل اور جس کا بیٹا آج بھی زندہ ہے وہ عمران کا بیٹا ہے، جو آج بھی پردہ غائب میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے، جو لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور زمانہ حجت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ کے دنیا میں آنے تک یہ جو عرصہ بنتا ہے نا درمیان والا، حضرت عیسیٰ کا وصال لے کے جانے کا اللہ نے اٹھایا آسمانوں پہ، اس ٹائم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد تک یہ عرصہ بنتا ہے 570 سال، اور اعلان رسالت جو ہے سرکار مصطفیٰ کو اس تک یہ بنتا ہے 610 سال۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ خالق ہوں، میں زمانے کو کسی حجت سے خالی نہیں رکھتا۔ تو پھر دنیا کو سوچنا پڑے گا، حضرت عیسیٰ تو چلے گئے، سرکار ہے 570 سال بعد، یہ جو 570 سال کا قیب ہے اس میں کون سی حجت رہی ہے؟ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے جو اس میں حجتیں رہی ہیں وہ علی کے آبا و اجداد تھے، اور ان حجتوں میں سے ایک حجت کا نام ابو طالب ہے جو اپنے زمانے میں حجت رہے۔ اور حضرت ابو طالب جو ہے نا، خدا کی قسم ہے بندے جو ایمان ابو طالب پڑھا جاتا ہے نا، ایمان ابو طالب، یہ ہمارا موضوع نہیں رہا، ایمان ابو طالب ہم شیعوں کا موضوع نہیں رہا، یہ ہمارے بھائی اہل سنت نے سنبھال لیا ہے، انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ اب اہل سنت کے علماء اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایمان ابو طالب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں حق کی معرفت ہو گئی ہے، انہیں پتہ ہے اگر ابو طالب کو چھوڑ دیں گے تو پھر محمد بھی نہیں ملے گا۔ ایمان ابو طالب اب وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا موضوع ہے۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے ایمان ابو طالب نہیں، ہم نے احسان ابو طالب پڑھنے ہیں کہ ابو طالب کے احسان کتنے ہیں۔ ایمان ابو طالب تو پرانا موضوع ہے، وہ تو بحث ہی ختم ہو گئی ہے، وہ تو فائنل کر اہل سنت نے فائنل کر دیا ہے کہ جو سرکار ابو طالب کے ایمان پہ شک کرے اس کے دین پہ شک ہے، اس کے اپنے ایمان پہ شک ہے، اس کے اسلام پہ شک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ اسلام لایا ہی نہیں، بھئی جو نگہبان رسالت کا منکر ہو اس کا اپنا اسلام کہاں ہے؟ اس کا معذرت کے ساتھ اسلام خطرے میں ہے۔ اگر اسلام کا تحفظ کرنا چاہتا ہے تو تحفظ رسالت کے دروازے پہ آئے۔ اچھا احسان ابو طالب پڑھو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ابو طالب کے دین پہ احسان کتنے ہیں۔ جب مکہ کی گلیوں میں محمد کی شکل میں دین لا وارث تھا تو اس کا وارث ابو طالب بنا ہے۔ اچھا کوئی بھی مہم چلانی ہو نا، کوئی بھی مہم،
کوئی بھی پیغام مہم چلانی ہو تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دولت پیسہ، ایک افراد لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دین تو سرکار مصطفیٰ کی شکل میں آ گیا مکہ پہ، اب اسے چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑ گئی، ایک دولت کی، ایک افراد کی۔ ہائے ہائے، ایک دولت کی، ایک افراد کی۔ اللہ نے دولت کی صورت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ عطا کر دی، اور افراد کی صورت میں علی کا باپ ابو طالب عطا کر دیا۔ فرمایا مصطفیٰ تیرا دین لاوارث نہیں ہے۔ بھائی یہ جو درمیان والی جگہ ہے اس پہ کیا ہے کہا؟ کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ؟ یہ جو خالی پڑی ہے، بھائی میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، خدا کی قسم ہے، آپ آ جائیں مطمئن ہو کے بیٹھیں۔ بھائی نماز کی پہلی صف خالی ہو تو پچھلی صف کا کیا ہوگا؟ یا تو یہ منکر ہو جائیں کہ یہ نماز نہیں ہے، اگر نماز عشق حسین ہے تو پھر نیت کر کے بیٹھیں یہاں پہ، صفے پر رکھیں اپنی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ دولت خدیجہ کی لگی، تحفظ ابو طالب نے دیا۔ کتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ ہوا ہے اسلام کے ساتھ کہ جن کے احسان اسلام پہ تھے ان کا ذکر ہی ختم کر دیا ہے۔ علامہ عرفان ابراہیمی صاحب کراچی والے کہا کرتے تھے اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ثانیہ یہ ہوا کہ جو تھرڈ کلاس کافر تھے وہ فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے، جن کے ایمان کا شک تھا وہ خود بن گئے بھئی میں ہم فرسٹ کلاس مسلمان ہیں۔ ہائے ہائے، ابو طالب کے احسان کتنے بڑھے یار۔ یہ اتنا بڑا نگہبان رسالت ہے کہ دن کو سرکار ابو طالب بناتے تھے بستر اپنے بیٹوں کے۔ اچھا 4 بیٹے ہیں سرکار ابو طالب کے، حضرت طالب، عقیل، جعفر، علی۔ ان 4 بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق ہے۔ علی کی عمر 10 سال تھی، سرکار جعفر کی 20 سال، سرکار عقیل کی 30 سال، پھر سرکار طالب کی 40 سال۔ جو سرکار طالب تھے یہ سرکار مصطفیٰ کے ہم عمر تھے۔ اچھا سرکار رسالت میں بستر بناتے تھے بیٹوں کے 4 کے، تو ساتھ محمد مصطفیٰ کا بستر بھی بناتے تھے، اور مکہ والے دیکھ رہے ہوتے تھے، مکہ والوں کو دکھا کے کہتے تھے یہ میرے طالب کا بستر ہے، یہ میرے عقیل کا بستر ہے، یہ میرے جعفر کا بستر ہے، یہ میرے علی کا بستر ہے، یہ میرے محمد کا بستر ہے۔ دن کو یہ بتاتے تھے یہ میرے محمد کا بستر ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو حضرت ابو طالب کہتے تھے علی تو محمد کے بستر پہ آ جا، محمد تو علی کے بستر پہ آ جا، علی تو محمد کے بستر پہ آ جا، محمد تو علی کے بستر پہ آ جا، علی تو محمد کے بستر پہ آ جا، محمد تو علی کے بستر پہ آ جا۔ کسی نے سوال کیا سرکار آپ محمد کے بستر پہ علی کو کیوں سلاتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتا ہے یہ مکہ کے مشرک سازشیں کرتے ہیں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں، میرا علی قتل ہو جائے خیر ہے، لیکن خدا کی امانت محمد پہ کوئی آج نہیں آنی چاہیے۔ حیدر بنیاد بلند کر کے جس کا علی امام ہے اونچا بولے حیدری سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ محمد تو علی کے بستر پہ آ جا، علی تو محمد۔ اچھا ایک بات پتہ نہیں خطیب کسے کہتے ہیں؟ خطیب اسے کہتے ہیں جو 1 گھنٹے کی بات کو 1 منٹ میں سمو دے، اسے خطیب کہتے ہیں۔ اچھا جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، مجلس میرا روزانہ کا نیا موضوع ہے، اگر میں چاہوں تو ایک ہی مجلس والا موضوع 10 دن چھیڑ سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا 10 دن کے لیے آیا ہوں تو 10 دن میں مواد اتنا دے کے جاؤں آپ کو۔ ہاں پہ ایک موضوع پہ بیٹھے تو پھر تو 10 دن چلے جائیں۔ اور ہمارے پنجاب کا یہ کلچر ہے کہ ہم جو عشرہ محرم ہوتا ہے نا، محرم والا عشرہ، اس میں ہم ایک موضوع نہیں پڑھتے، ہم روزانہ نیا موضوع پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عشرہ محرم میں ہمارے اہل سنت برادران بھی تشریف لے آتے ہیں، ان بھائیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے سارے ہادیوں کی علیحدہ علیحدہ کتنی شان ہے۔ پھر کوئی علیحدہ عشرہ محرم کے علاوہ ہو، خمسہ ہو، تو پھر ایک موضوع پڑھا جائے گا۔ حضرت عمران کے احسان، محمد کے بستر پہ علی کو، علی کے بستر پہ محمد کو۔ اچھا میں نے کہا سرکار
آپ تو نگہبان رسالت ہیں، آپ کے ایمان پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ آپ کل ایمان کے باپ ہیں۔ سرکار علی سے بڑا ہے جعفر، جعفر سے بڑے ہیں عقیل، عقیل سے بڑے ہیں طالب۔ آپ مصطفیٰ کے بستر پہ جعفر کو سلا دیں کیونکہ وہ بڑے ہیں، آپ مصطفیٰ کے بستر پہ عقیل کو سلا دیں، آپ مصطفیٰ کے بستر پہ طالب کو سلا دیں۔ فرمایا میں ابو طالب ہوں، میں اسلام آنے سے پہلے اسلام کے قوانین جانتا ہوں، میں زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہوں، میں کرسی قلم کے سارے قوانین جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ محمد کے بستر پہ، محمد کی جگہ پہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، سلام علیکم، دونوں بلند کر کے حیدری۔ مجھے پتا ہے محمد کی جگہ پہ علی آ سکتا ہے، کسی اور کی مجال کیا ہے کہ محمد کی جگہ پہ بیٹھے؟ اصل وارث محمد کی مسند کا علی ہے، یہ تو علی نے ثابت کر دیا بھائی۔ جب حضرت محمد کو دنیا کا سے بظاہر وصال ہوا، بظاہر تو جب پہلے خلیفہ صاحب کے پاس حکومت آئی، انہوں نے پسند فرمائی، تو انہوں نے جو حضرت محمد جہاں بیٹھتے تھے نا، یہ جگہ چھوڑی احترام میں، وہ وہاں بیٹھے جہاں سرکار کے پاؤں آتے تھے، اس جگہ پہ۔ ان کا دور گیا، پھر دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا سرکار مصطفیٰ والی جگہ بھی چھوڑ دی، پہلے والے کی جگہ بھی چھوڑ دی، پھر اس جگہ پہ آئے جہاں دوسرے کے پاؤں آتے تھے پہلے کے۔ پھر ان کا دور گیا، پھر تیسرے صاحب آ گئے، انہوں نے وہ ساری جگہ چھوڑ کے اینڈ والی جگہ پہ آ گئے، چار جگہ ہوتی ہیں، وہ اینڈ والی جگہ پہ آ گئے۔ اب منبر کی جو سیڑھیاں تھیں وہ ختم ہو گئی اور علی کی باری بھی آ گئی۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، مسلمان خلافت کو اٹھا کے علی کے دروازے پہ لے آئے، کہتے آج پتہ چلا ہے کہ خلافت کا اصل حقدار علی ہے۔ جب علی کے دروازے پہ خلافت کو لے کے آئے، جمعے کا دن تھا، جب علی نے کہا کہ میں خلافت قبول کرنے آ رہا ہوں، علی مولا اپنے گھر سے چلے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں کوئی اتنا رش تھا، وہ دیکھنے یہ آئے تھے کہ علی کہاں پہ آتا ہے، علی کیسے خطبہ دیتا ہے، علی کیسے خطبہ دیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا علی نے محمد والا امامہ پہنا، محمد والی عبا پہنی، محمد والا عصا پہنا، محمد والی انگوٹھی پہنی، علی نے چلنا شروع کیا۔ مدینے کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی بیٹھتے کہاں ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا علی نے پہلی سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا، علی نے دوسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا، علی نے تیسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا۔ علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی، اگر پہلے کا احترام نہیں کیا تو خیر ہے، دوسرے کا احترام نہیں کیا تو خیر ہے، تیسرے کا احترام نہیں کیا تو خیر ہے، کم از کم محمد والی جگہ پہ کا تو احترام کرتے، اس جگہ پہ تو نہ بیٹھتے۔ علی کہتے ہیں تو پریشان کیوں ہے، تو آج لکڑی کے پھٹے کو رو رہا ہے، اس وقت مر گیا تھا جب میں محمد کے کاندھوں پہ سوار ہوا۔ دونوں بلند کر کے حیدری، تو لکڑی کا منبر کو روتا ہے۔ اس دن کہا تھا کہ محمد کے کاندھوں پہ سوار علی تھا، علی محمد کی جگہ دے، یا علی تو مصطفیٰ کی جگہ دے، کیونکہ میں نے محمد بچا کے دینا ہے دنیا کو۔ اچھا 17 سال پورے ابو طالب کے دسترخوان سے محمد نے کھایا ہے، پورے 17 سال ابو طالب کھلاتے رہے ہیں۔ اچھا پروردگار تیرا تو بڑے سخت قانون ہیں، تو عام گھروں میں نبی پالتا بھی نہیں ہے۔ وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں بچہ کی شکل میں گئے تھے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو وجہ پوچھی وجہ کیا ہے، دائیوں کا دودھ موسیٰ کیوں نہیں پی رہا؟ فرمایا دائیاں موسیٰ کے دین پہ نہیں ہیں، دائیاں خدا کو نہیں مانتی، اس لیے کسی کا دودھ نہیں پی گا۔ پروردگار ایک اور بھی واقعہ ذہن میں آ گیا کہ وہ جو حضرت مریم تھی، ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے حضرت زکریا کے ذمہ لگائی تھی کہ مریم کی کفالت آپ نے کرنی ہے، لیکن آپ نے بتا دیا تھا زکریا کو کہ کفالت آپ نے کرنی ہے،
لیکن کھانا مریم کو میں بھیجوں گا۔ تو حضرت مریم کا کھانا پکا پکایا عرش سے آتا تھا، حضرت مریم کھاتی تھی۔ کفالہ زکریا کرتے تھے، ایک دن بھی زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا، کھانا پکا پکایا عرش سے آتا تھا۔ پردے پروردگار نبی کا گھر ہے، نبی بھی تو معصوم ہے، تیرا تو یہ قانون ہے کہ غیر معصوم کے ہاتھوں کا کھانا معصوم کو نہیں کھلاتا، تو پھر مریم کا کھانا زکریا کے گھر سے، زکریا معصوم ہے، فرمایا زکریا معصوم ہے، اس کی بیوی تو معصومہ نہیں ہے، اس لیے میں پکا پکایا کھانا عرش سے بھیجتا ہوں تاکہ عرش والا کھانا مریم کھائے اور وہ کھانے کا اثر عیسیٰ کے پاس جائے۔ عیسیٰ معصوم ہے، عیسیٰ معصوم ہے، مریم بھی معصومہ ہے کیونکہ معصوم کی ماں ہے۔ پروردگار تو نے زکریا کے گھر سے عیسیٰ چھوٹے نبی کو کھانا نہیں کھانے دیا، لیکن ابو طالب کے گھر سے تو نے قانون یہ تبدیل کر دیا ہے، پکاتا بھی ابو طالب کے گھر والے ہیں، کھاتا محمد ہے، کھاتا محمد ہے، کھاتا محمد ہے۔ پروردگار یہاں علی کی ماں پکاتی ہے اور محمد کھاتا ہے، پروردگار وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں اگر آسمان سے محمد کے لیے کھانا بھیجتا تو اور بات تھی، میں اس لیے بھیجتا اگر آسمانوں کا کھانا ابو طالب کے کھانے سے زیادہ طاہر ہوگا۔ میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ جو ابو طالب کے گھر کا کھانا ہے وہ آسمان والے کھانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد پکا رہی ہیں، محمد کھا رہے ہیں، اور نگہبان رسالت جب کھلاتے تھے تو عجیب ہوتا تھا، پالتے تھے، ایک زانو پر رسالت کو بٹھاتے تھے، ایک زانو پہ امامت کو بٹھاتے تھے۔ نبوت، رسالت اور امامت ایک ساتھ پالتا رہا ہے ابو طالب۔ اچھا، ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پالتے رہے، پروان چڑھتی رہی، رسالت بھی امامت بھی، دونوں ایک ساتھ۔ اب کیا خوبصورت ہے کہ رسالت کا محافظ امامت کو بنا دیا، فرمایا میرے محمد کی حفاظت علی تو نے کرنی ہے۔ اچھا، ایک دن ایسا آیا مکہ میں کہ یہ جو منصوبے بناتے تھے نا مشرک، کہ یہ نیا دین لے کے آیا ہے محمد، کوئی موقع ڈھونڈ کے اسے قتل کر دو، تو یہ منصوبے سرکار ابو طالب کے کانوں تک آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ مدینے میں نا مکہ میں سرکار محمد گم ہو گئے، تو نوکروں نے آگے اطلاع دی سرکار وہ محمد نہیں مل رہے آپ کے بھتیجے۔ سرکار نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، تلواریں نیام سے نکالو، یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ نوکروں سے کہا تلواریں نکالو، یہ جو مشرکین مکہ ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ، اگر محمد مل جائے تو ان کو چھوڑ دینا، اگر محمد نہ ملے تو تلواروں ان کے سینے میں گاڑ دینا۔ وہ سارے جا کے بیٹھ کے مشرکین مکہ کے پاس، حضرت ابو طالب اور 2 اور 7 بندے تھے، ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، کوہ ابو قبیس پہ چڑھے، نیچے اترے، محمد نہ ملے، بطحا کی سرزمین پہ گئے، آگے جا کے دیکھتے ہیں ایک پہاڑی کے اوپر ہموار جگہ ہے، وہاں محمد نماز پڑھا رہا ہے، علی پیچھے پڑھ رہا ہے۔ نماز ختم ہونے کا آیا وقت، سرکار محمد کو سینے سے لگایا۔ اچھا، سوچنے والی بات ہے کہ محمد کے ساتھ گم تو علی بھی ہوئے تھے، سرکار ابو طالب نے علی کو نہیں بلکہ محمد کو ڈھونڈا، فرمایا علی میرا بیٹا ہے، محمد اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے اپنی امانت کا امین ابو طالب کو بنایا تھا۔ اس کی نظر میں پوری کائنات میں جس نے محمد جیسی امانت جہاں رکھی اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ محمد رکھا ابو طالب کے پاس، اچھا ڈھونڈ لیا، سینے سے لگایا۔ وہ جو 2 بندے ساتھ گئے تھے نا، انہوں نے علی کو علیحدہ بلا لیا، بھائی علی ایک پر ہماری بات سننا۔ علی مولا جی بات سن، کیا کر رہے تھے؟ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اپنے باپا سے اجازت لی ہے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجنے سے پہلے میرے باپ سے اجازت لی تھی، اگر اس نے بھیجا ہے تو اس کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا یا علی تو آپ نے کیوں عبادت کی؟ فرمایا میرا مصطفیٰ کر رہا تھا۔ فرمایا مصطفیٰ جو بھی کرے گا آپ کریں گے؟ فرمایا خدا کی قسم ہے
अल्लाह की कायनात में अली की नजर में मोहम्मद से बड़ा सच्चा है ही कोई नहीं। ये रिसालत ढूंढ के ना सरकार आ गए वापस, कुरैश मक्का की जान छूट गई, तलवारें वापस आ गई। और कुरैश मक्का से कहते सुनो ये मेरा भतीजा मोहम्मद है, इसका मुहाफिज मैं हूँ, और तुम बनाते हो मंसूबे मोहम्मद को कत्ल करने के। अगर तुमने ऐसा सोचा भी सही तो मैं अली को कहूँगा तुम्हें घरों में नहीं बैठने देगा। इसके मुहाफिज का नाम अली है। अच्छा सरकार, अब ये मोहम्मद परवान मदीने में चढ़ते आए, अबू तालिब के घर से परवान चढ़ते हैं। एक दिन ऐसा आया, अच्छा रईस मक्का जो थे ना, रईस मक्का जो हकीकी रईस मक्का थे वो सरकार अबू तालिब थे। मक्का में जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो डेरा अली के बाप का जलता था। दूर करीब के लोग जो हज करने आते थे, जो वहां काबा की ज़ियारत करने के लिए आते थे, वो लंगर अबू तालिब के घर से खाते थे। तो उस वक्त मलिकतुल अरब जनाब खदीजा थी, जो खवैलद जनाब खदीजा बिन खवैलद का खानदान जो था वो मक्का का सबसे बड़ा रईस खानदान था दौलत के एतबार से। मलका अरब नहीं थी जनाब खदीजा, मलिकतुल अरब थी। मलका और मलिका में बड़ा फर्क होता है। मलिकतुल अरब। एक दिन ना सरकार खदीजा चादर ओढ़ के शर्म हया की मालिक बीबी सरकार अबू तालिब के दरवाजे पे आ गई। अबू तालिब ने देखा कि सरकार बीबी खदीजा खवैलद की बेटी आ गई हैं। अबू तालिब अपनी मसनत से उठे, शर्म हया का मालिक अली का बाप, आगे बढ़ के कहा बीबी कैसे आना हुआ? फरमाया आप है रईस मक्का, मैं शिकायत लेके आई हूँ मक्का वालों की। तो मैं कैसी शिकायत? फरमाया मेरी रोजाना तिजारत के ऊँट जाते हैं, ये जो मक्का वाले हैं ये मेरे ऊँटों में से सामान चोरी कर लेते हैं। अब इतनी बड़ी तिजारत थी कि पहला ऊँट यमन पहुंचता था, आखिरी ऊँट मक्का से निकल रहा होता था। इतना बड़ा सामान है तिजारत। और इनके खेमों की जो रस्से थे वो सोने के हुआ करते थे। जब दौलत के ढेर रखते थे तो सामने बाहर वाले अगर दूसरे वाले बंदे नजर नहीं आते थे, इतना बड़ा ढेर रखता था दौलत का। फरमाया मेरी चोरी कर लेते हैं। सरकार फरमाते हैं बीबी आप जाएं, मैं अबू तालिब वादा करता हूँ आज के बाद चोरी नहीं होगी। बीबी ने फौरन रुख मोड़ा, पीछे जा रही थी कि सामने से बीबी का नौकर आ गया। बीबी का नौकर आके कहते बीबी उसने कोई जमानत नहीं दी, उसने ये नहीं कहा कि मैं मुहाफिज बिठाऊंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं रस्ते तब्दील करवाऊंगा। आप मुतमईन होके क्यों जा रही हैं? आप मुतमईन होके क्यों जा रही है? फरमाया इसका नाम अबू तालिब है, ये अली का बाप है, ये जो कह देता है वो हो जाता है। ये जो कह देता है वो हो जाता है। बीबी गई, सरकार ने फरमाया अकील जाफर तालिब जाओ, ये जो मक्का के झूठे सरदार हैं इन्हें बुला के लाओ। सारे मक्का वाले इकट्ठे हो गए। फरमाया बीबी मेरे पास आई थी खवैलद की बेटी, वो मेरे पास शिकायत लेके आई है, उसका तिजारत का सामान जाता है, कोई चोरी हो जाती है। सरकार फरमाते हैं मैं जानता हूं कि चोरी कौन करता है, बेहतर है अपने मुंह से बता दो कि चोरी कौन। सारे कहते हैं सरकार क्या करें, अरब की पथरीली जमीन है, खेती यहाँ होती नहीं, चोरी चुकारी करके ही गुजारा करना है। सरकार फरमाते हैं चोरी न करो, तुम भी तिजारत करो। कहते सरकार तिजारत हमारा जो सामान है ये तिजारत के खर्चात ही नहीं पूरे कर सकते। हमारे जिसके पास जो है लेके आओ, मैं तिजारत करवाता हूँ, जिसके पास जो है लेके आओ। सारे मक्का वाले जिसके पास ऊँट था ऊँट लेके आया, जिसके पास बकरी थी बकरी लेके आया, जिसके पास जौ थे जौ लेके आया, जिसके पास गंदम थी गंदम लेके आया। सारा कुछ आके सरकार अबू तालिब को दे दिया। सरकार ने वो सारा माल जनाब खदीजा की तिजारत में शामिल कर दिया। तिजारत के लिए सामान चला गया, जब वापस आया तो 80 गुना ज्यादा तिजारत में मुनाफा मिल गया। पता नहीं मुनाफा क्यों मिला, वजह ये बनी कि जो चोर थे उनका अपना माल शामिल था, उन्होंने लूटा था नहीं, इसलिए सारी बचत हो गई। सरकार ने सब पैसा सबको दे दिया। तो 80,000 दिनार की थैली लेके ना जनाब खदीजा जनाब अबू तालिब के पास आई। सरकार ये नजराना हदिया लेके आई हूँ,
فرمایا بی بی آپ بحق لے کے آئی ہیں، آپ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آئی ہیں، آپ شکریہ ادا کرنے آئی ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا ہم بنو ہاشم اجرت لے کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بغیر اجرت کا کیا ہے۔ ہاں ایک اور چھوٹا سا کام آپ اگر کر دیں آپ تو آپ کی میرے کیا کام کہ میرا بھتیجا ہے جس کا نام ہے محمد، اسے اپنی تجارت کے ساتھ ملا لیں تاکہ اسے تجارت کو کچھ پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے سرکار آپ بھیج دیں۔ دوسرا دن ہوا، سرکار مصطفیٰ کو ساتھ لے کے سرکار ابو طالب جناب خدیجہ کے گھر کی طرف چلے۔ بی بی خدیجہ اب روشن دان سے اپنی الماری سے باری سے دیکھ رہی تھی، جو ہی محمد کو آتے دیکھا اور محمد کے چہرے پہ نظر پڑی، تڑپی اپنے پلنگ سے اور کھڑی ہو گئی، اپنی کنیزوں سے کہتی جلدی کرو ان کے بیٹھنے کا انتظام۔ بی بی یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے، یہ بھی تو پہلے ابو طالب آتا تھا اتنی نہیں تڑپتی تھی، لیکن آج کیوں تڑپی ہیں؟ فرمایا سامنے وہ آ رہا ہے جسے میں بچپن سے خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں، سامنے وہ آ رہا ہے، یہ تو میں خوابوں میں دیکھتی تھی جو آج حقیقت میں آ گیا ہے۔ سرکار محمد سامنے آئے، اب تجارت سمجھانے لگ گئی۔ میسرہ کو بولا میسرہ میرے قریب آ، غلام تھا بی بی کا میسرہ، میسرہ قریب آیا، اب بی بی کیا حکم ہے؟ فرمایا پورے رستے تو نے محمد پہ نظر رکھنی ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے۔ تجارت چلی گئی، جب واپس تجارت آئی، سامان واپس آیا تو میسرہ حساب کتاب لے گئے، بی بی اپنا حساب کتاب لے لے، فرمایا حساب کتاب چھوڑ، مجھے محمد کے بارے میں بتا۔ فرمایا بی بی کیا بتاؤں، جب یہ چلتا تھا اوپر سے دھوپ ہوتی تھی، بادل اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، جب اسے بھوک لگتی تھی تو آسمانوں سے کھانا آ جایا کرتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو پاؤں مارتا تھا، زمین سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ فرمایا مجھے یہ بتا تو نے محمد میں پورے سفر میں کوئی عیب بھی دیکھا ہے؟ میسرہ یہ بتا تو نے محمد میں کوئی عیب بھی دیکھا ہے؟ کہتے بی بی تیری عزت کی قسم ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے یا اللہ میں عیب ہے یا اس کا محمد میں عیب ہے، میں نے محمد کو بے عیب پایا ہے، یہ بے عیب ہے۔ اچھا سرکار محمد، اچھا سرکار نے کہا، بی بی نے کہا میسرہ ایک کام کر پھر 80,000 سونے کے لدے ہوئے اونٹ تیرے، 80,000 چاندی کے لدے ہوئے اونٹ تیرے، یمن والی ساری جائیداد تیری۔ بی بی کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا رشتہ محمد کے لیے لے کے چلے جا۔ بی بی کام بڑا ہے، اجرت تھوڑی ہے۔ کہتے میسرہ اتنی اجرت دے رہی ہوں، تھوڑی ہے؟ فرمایا جس کام ہے نا کام کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ بی بی فرماتی ہے میسرہ پھر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں پوری اپنی دولت محمد کی جوتی کا صدقہ تجھے دے سکتی ہوں۔ کہتے بی بی نہ تیرا سونا چاہیے، نہ تیرا چاندی چاہیے، نہ تیری جائیداد چاہیے، نہ تیرا زر چاہیے، نہ تیری دولت چاہیے، میسرہ پھر چاہیے کیا؟ فرمایا میں لے کے جاتا ہوں عقد کا پیغام، میں لے کے جاتا ہوں نکاح کا پیغام، اگر اس نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا تو پھر اس سے تیری شادی ہو جائے گی، جو اس سے تیری اولاد ہو جائے گی اس اولاد کی ملکیت جنت بن جائے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں جب تیری شادی ہو جائے اپنے محمد سے مجھے جنت کی ٹکٹ بنوا کے دے دینا۔ سلامت رہے آپ، زندہ سلامت رہے۔ اچھا آج پتہ نہیں کیا ہے، ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا، یہ سانس کھینچ رہا ہے اپنی طرف، کوشش کرو ٹھیک کرو، پتہ نہیں آج کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، مکینیکل شے ہے، بگڑ جاتی ہے، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ اب نکاح کا پیغام لے کے، اچھا محمد نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، یہ مولوی کا بنایا ہوا پراپوگنڈا ہے کہ محمد نے نکاح، نا نا نا، انہوں نے نا سنت بنا لی ہے کہ محمد نے مالدار خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس لیے مالدار عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ خود بی بی نے پیغام بھیجا محمد کی طرف، جب پیغام پہنچا سرکار نے قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ میں نے بتانا ہے کہ سرکار محمد کا نکاح کس نے پڑھا اور نکاح کیسے پڑھا۔ محمد کی بارات چلی،
اب کیا بارات کی مناظر کیا تھے وہ علیحدہ بات ہے. بارات چلتی 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 سرکار خدیجہ کے دروازے پہ. اب جب دروازے پہ آ کے اندر بارات بیٹھ گئی تو پورا خاندان خویلد بیٹھا ہوا تھا. لوگ جمع تھے, رئیس بیٹھے تھے, تو سب سے بڑا رئیس خاندان تھا وہ بیٹھے تھے. اب حق مہر جو ہوتا ہے نا, حق مہر, اس کی ڈیمانڈ عورت والے کرتے ہیں, ادا مرد والے کرتے ہیں. جناب ابو طالب اپنی مسند سے اٹھے اور ان کے رہے خاندان خویلد, میرا نام ابو طالب ہے, میں محمد کا چچا ہوں اور اس کا نگہبان بھی ہوں. جتنا حق مہر مانگنا چاہتے ہو مانگو, ادا میں ابو طالب کروں گا. میں نے کہا سرکار آپ کن لوگوں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خیمے پر سے سونے کے ہوتے ہیں, جن کا اتنا مال تجارت ہوتا ہے کہ بندے چھپ جاتے ہیں. فرمایا یہ جتنے بھی رئیس ہیں میں ابو طالب ہوں. اللہ نے کائنات میں وہ شے خلق ہی نہیں کی جس کا مالک میرے بیٹے علی کو نہ بنایا ہو. سلامت رہے وہ شے کائنات میں شے خلق ہی نہیں ہوئی جس کا مالک علی کو نہ بنایا ہو. فرمایا ابو تراب زمین کا باپ میرا بیٹا علی ہے. خدا کی قسم ہے. اب نکاح کا وقت آ گیا. اب یہ جو آخری بات نکاح کی کر کے پھر آگے بات کرتے ہیں اگلی. جب نکاح کا وقت آیا, اچھا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ اعلان رسالت تو بعد میں تھا نا, تو قرآن اعلان رسالت کے بعد نازل ہونا تھا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. ہے ابو طالب تو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کیسے جانتا ہے؟ اب جب مولویوں سے پوچھا جائے نا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کہاں تھا, تو کہتے ہیں لوح محفوظ پہ تھا. اب اللہ جانے زمین پہ بیٹھ کے ابو طالب لوح محفوظ کیسے پڑھتا تھا. اب خطبہ نکاح میں سرکار ابو طالب نے کہا الحمدللہ, حمد ہے اس اللہ کی, حمد ہے اس اللہ کی, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. محمد کے خطبہ نکاح میں سرکار ابو طالب الحمدللہ پڑھ کے دنیا کو بتا رہے, دنیا والوں میں وہ ابو طالب ہوں جس کے کلمات کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. جی آپ سلامت رہیں, زندہ و سلامت رہیں. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ تو ذکر کی زینت بنتے ہیں جس کے کلمات کو اللہ قرآن بناتا ہے. اب نکاح کا وقت آ گیا. اب جب نکاح پڑھا جاتا ہے نا, میں نے اپنی زندگی میں لا تعداد نکاح پڑھے, مجھے گنتی بھی نہیں کتنے نکاح پڑھے. جب مولوی سنی ہو یا شیعہ جس مسلک کو جب نکاح پڑھنے جاتا ہے نا, تو لڑکے کو سامنے بٹھا کے نا کہتے بیٹا اے فلاں ابن فلاں, میں تیرا وکیل بن کے تیرا نکاح فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر موجل پہ پڑھ دوں, قبول ہے؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے. پھر دوبارہ پوچھتا ہے قبول ہے؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے. تیسری بار پوچھتا ہے قبول ہے؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے. کہتا ہے اگر قبول ہے تو پھر کلمہ سنا. تو پھر کلمہ سنا. لڑکا سنی ہو یا شیعہ سنی ہو تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر شیعہ کو تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفت ہو بلا فصل. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے جو زمانے سے کلمہ سنے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو نکاح کے وقت محمد سے کہے کلمہ سنا اسے ابو طالب کہتے ہیں. حیدر دونوں بیان کر کے اونچے بولو حیدری. نکاح کے وقت ابو طالب محمد سے کہے کلمہ سنا. اب سرکار رسالت مآب کی شادی ہو گئی تو جناب خدیجہ آئی. پہلا دن ہوا شادی کا, مایوس ہو کے گھر میں داخل ہوئے سرکار رسالت مآب. جناب خدیجہ نے سرکار پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میں ہوں اللہ کا نبی, جو مجھے مشرکین مکہ جو ہے نا یہ تانے دیتے ہیں, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. فرمایا کون کون؟ میں فلاں فلاں فلاں, سب کو بلاؤ.
सारे सामने दरवाजे के इकट्ठे हो गए। फरमाया परेशान ना हो, ये जितने भी हैं ये मेरे मकरूज हैं, इनकी आबाओ अजदाद और नस्लें भी कलमा पढ़ के जाएंगी। अब हमारी मजबूरी है, ये हमारा एहसान समझो कि हमने उनके नाम नहीं बताए जिन्होंने कर्ज माफ करवाने के चक्कर में कलमा पढ़ा। हमारे शुक्रगुजार हो जाओ, हमने वो बंदे नहीं बताए जिन्होंने कर्जा माफ करवाने के चक्कर में कलमा पढ़ा था। दरवाजे पे आए, बीबी फरमा दिया फुला इब्ने फुला, जी बीबी तेरे बाप ने मुझे कर्जा देना था मेरा, जी बीबी तूने इतना देना है मेरा कर्जा, जी बीबी। अरे फुला इब्ने फुला तूने इतना देना है, जी बीबी तूने इतना देना, जी बीबी। बीबी कोई आसान सा हल है कि कर्जा माफ हो जाए? फरमाया मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। अल्लाह जाने कैसे मुसलमान बने जिन्होंने कर्जे माफ करवाने के चक्कर में कलमा यहाँ से तो पढ़ा मगर यहाँ से नहीं पढ़ा। अली हक है, अली सच्चे, जो नारा न लगाए उसी औलाद में शक के नारा है। अली सलामत रहे। बड़ा प्यारा जुमला कहा है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल है। ये रसूल का एक नुस्खा बताया हुआ लोगों पे आजमाता था। रसूल के जाने के बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी लोगों के दरवाजे पे जाता, दस्तक देता था। कोई बच्चा है तुम्हारे घर में? है, ले आओ। जब लेके आते फरमाया करना क्या है? फरमाया इसके सामने अली का नाम लो, अगर बच्चा मुस्कुरा दे तो तुम्हारा है, अगर परेशान हो जाए तो इसका असली बाप तलाश करो। ये जाबिर का बताया हुआ नुस्खा है। अच्छा, मुशरिकीन मक्का ने कलमे पढ़ लिए कर्ज माफ करवाने के चक्कर में। अब इस्लाम चलता 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 रसालत माफ के 40 साल मुकम्मल हो गए। अल्लाह का आर्डर हो गया, अब कर दे ऐलान रिसालत। पहली दावत है इस्लाम की दावत जुल अशीरा। अच्छा, मैं किसी बंदे से कहूँ, कोई बंदा मुझसे कहे कि मैंने शिया होना है, बंदे हमसे कहते हैं जो जनाब सैयदा के हक को पहचान लेते हैं वो कह देते हैं हमने शिया होना है। तो मैं उसे कहूँ कि आ जाना औरंगजेब फरूकी के घर पे शिया करूंगा तुझे, या मुफ्ती तारिक मसूद के घर पे शिया करूंगा तुझे। वो कहेगा सरकार कहाँ शिया कर रहे हैं? जहाँ आप भी मर के आएंगे मैं भी मर के आऊंगा, ये कौन सी जगह बता रहे हैं? हाय हाय हाय। और मौलवी अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था तो इस्लाम की सबसे पहली दावत अबू तालिब के घर पे क्यों हुई थी? तशरीर कायनात का एहसास अली, तशरीर कायनात का एहसास अली। ए बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है अली, तू नारा लगा के देख तेरे पास है अली। नारे हैदरी सलामत रहना। पहली दावत है इस्लाम की, घर अबू तालिब का है, जिसे दावत ज़ुल अशीरा बोलते हैं। दावत की सरकार ने फरमाया कि खाने का इंतजाम करते हैं, ये खाने के लालच पे आएंगे तो काम हमारा भी हो जाएगा। लंगर तैयार हो गया, आ गए 40 बंदे, सब इस 40 बंदे थे। 40 बंदे आ गए, खाना दिया, खाना खाया। सरकार उठे, फरमाया मेरी एक बात सुन के जाना। अबू लहब दरमियान से उठा, इसकी बात न सुनना, ये तो जादूगर है नऊज़ुबिल्लाह। सारे चले गए। दूसरा दिन फिर आया, फिर खाना खाया। जब बात करने की बारी आई सारे चले गए। अबू तालिब फरमाते हैं मोहम्मद परेशान ना हो, मैं अबू तालिब हूँ, मैं इनके मिजाज जानता हूँ। आज से बात तरतीब चेंज हो जाएगी। पहले पहले लंगर होता था, बाद में बात होती थी, अब पहले बात होगी बाद में लंगर होगा। और मैं तो समझता हूँ कि ये मजलसों में बाद में लंगर का होना इसी बात की तरतीब रखी। सारे इकट्ठे हो गए, सरकार मोहम्मद खड़े हो गए। फरमाया पहले वाले शेड्यूल चेंज, मोहम्मद बात कर। सरकार अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद ने बात, रुक जा, अली कहाँ है? जी बाबा। तलवार लेके दरवाजे पे खड़ा हो जा, कोई बात सुने बगैर दरवाजे से बाहर पाँव न रखे।
अली दरवाजे पे खड़ा है। अब जो साहिबान खड़े थे वो दरवाजे की तरफ देखते हैं, अली खड़ा है। आगे देखते हैं मोहम्मद खड़ा है। सरकार मोहम्मद आ गए, फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। व अशहदु अन्नी मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। उन्होंने कहा सरकार अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, इसका गवाह कौन है? फरमाया मैं गवाह हूँ। फरमाया तेरी रिसालत का गवाह कौन है? सरकार ने फरमाया आज जो मेरी रिसालत का गवाह बनेगा वो मेरा नासिर होगा, वो मेरा मददगार होगा, वो मेरा मजीर होगा, वो मेरा जानशीन होगा। अंग्रेज राइटर कहता है 10 साल का बच्चा था जिसका नाम अली था, उसने जंप लगा के मोहम्मद के हाथों में हाथ डाला और कहता परेशान ना हो, मैं तेरा वजीर बनूंगा, मैं तेरा जानशीन बनूंगा और मेरी तेरी तबलीग रिसालत में तेरा मददगार बनूंगा। और परेशान ना होना, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। मोहम्मद ने सीने से लगाया, फरमाया या अली, तूने 40 बंदों में मेरी रिसालत का ऐलान किया है और मैं तेरा एहसान का बदला जरूर दूंगा। मैं 1.25 लाख में तेरी विलायत का ऐलान कर दूंगा। मैं 1.25 लाख में। वो मुनाफिक जो विला का जाम ले सकता नहीं, वो मुनाफिक जो विला का जाम ले सकता नहीं, जिंदगी भर जिंदगी से काम ले सकता नहीं। मैं तो मुर्दार ही कहता हूँ इस जमाने में जो सांस तो लेता है अली का नाम ले सकता नहीं। मोहम्मद का जानशीन मुंतखब हो गया अली दावतुल अशीरा से। फरमाया अली मेरा नासिर है, अली मेरा मददगार है। तबलीग रिसालत करी, सरकार मक्का की गलियों में निकलते, काफिर माओ ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि जैसे मोहम्मद बाहर आए तुम छतों पे चढ़ जाना, छतों से खड़े होके पत्थर मारना ताकि मोहम्मद मायूस हो जाए और वापस लौट जाए। ये तुम्हें पता चल गया कि जब हक का जुलूस निकलता है तो कुछ काफिर माओ बच्चों को कहती हैं छतों पे चढ़ के पत्थर तो मारो। मोहम्मद वापस आ जाते। अब सरकार अबू तालिब ने कहा इसका हल भी मेरे पास है बेटा। फरमाया अली जी मौ बाबा आप आगे चलना, मोहम्मद पीछे चलेंगे। जो भी पत्थर आए अपने आप पे खाना है, मोहम्मद को पत्थर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। दूसरे दिन तीसरे दिन जब तरतीब देखी, बाहर निकले, काफिर माओ ने बच्चों को ट्रेन किया हुआ था जैसे ही बाहर निकले पत्थर मारने हैं। अब तरतीब अजीब थी, पहले अली निकले फिर मोहम्मद निकले। बच्चों ने कहा माओ से अली आ रहा है माँ, अब क्या करें? फरमाया पत्थर मारो, तुम ऊपर खड़े हो अली नीचे है। अली खजूर खा रहे थे, खजूरें गुठलियां हाथों में ले रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने पत्थर मारने का इरादा किया, अली बादशाह एक गुठली फेंक दे, जिसके सर में लगती सर फट जाता, जिसके बाजू पे लगती बाजू टूट जाता, जिसके पांव पे लगती पांव टूट जाता, जिसके पांव पे लगती पांव टूट जाता। जब सारे जख्मी होके घर वापस आए तो माओ ने पूछा किसने मारा? फरमाया अली ने मारा। सबने कहा अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा। वो काफिर ये चाहते थे कि मोहम्मद के आगे से अली हटे ताकि हम मोहम्मद को नुकसान पहुंचा सके। मोहम्मद के आगे से अली हटे ताकि हम मोहम्मद को नुकसान पहुंचा सके। आज भी उन काफिर की औलादें मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि अली वलीउल्लाह रास्ते से हटे ताकि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचा सके। सलाम जब तक अली वलीउल्लाह है, जब तक अली वलीउल्लाह है, मोहम्मद के हिसार का नाम विलायत अली है। विलायत अली मोहम्मद का हिसार है। अली वलीउल्लाह मोहम्मद का तहफ़्फ़ुज़ है। तहफ़्फ़ुज़ रिसालत का नाम है अली वलीउल्लाह। अब खुदारा अली वलीउल्लाह न छोड़ना,
ورنہ رسالت خطرے میں پڑ جائے گی. कुरान पढ़ने से अब्दुल पाक होती है, कुरान पढ़ने से अब्दुल पाक होती है, अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने से नसुल पाक होती है. नारे हैदरी. मौला आपको सलामत रखे. बड़ी मुश्किल है विलायत अली, बड़ी मुश्किल है विलायत अली, इतनी बड़ी मुश्किल है विलायत अली. इसे बचाने के लिए अली की बेटियां 72 बाजारों से गुजरी है. विलायत अली आसान नहीं, बड़ा मुश्किल पैगाम है विलायत अली का, बड़ा मुश्किल मरहला है विलायत अली का. आधी रात के वक्त जो हुसैन ने मदीना छोड़ा है फकत अली बचाने के लिए, फकत विलायत अली को बचाने के लिए. जैसे जैसे रातें करीब आती जा रही हैं, आज 4 मुहर्रम की रात है, 6 दिन का मेहमान बच गया है हुसैन. हुसैन की गुर्बत पे इतना रोना कि बाद में कोई बंदा ये ना कहे कि 10 मुहर्रम आए थे, 10 दिन आए थे, मेरी हसरत रह गई है. इतना दिल है हुसैन को रो, किसी की परवाह न करना कि कोई बंदा क्या कहेगा कि इतना रो रहा है. इतना रो. तेरे मेरे मौला सज्जाद बादशाह की बारगाह में मजलिस हुई मसैब, तो एक बंदा मुंह पे रुमाल दे के रो रहा था. मेरे मौला मिंबर से उतरे, उसके चेहरे से रुमाल हटाया, फरमाया चेहरे पे रुमाल दे के क्यों रोता है? क्या मतलब साथ वालों से शर्म आती है? फरमाया तुझे शर्म आती है, तूने अकबर को ज़ीन से उतरते नहीं देखा. मुझ सज्जाद से पूछ, मैंने अपनी आंखों के सामने कैसे 72 लाशों को उतरते हुए देखा. आधी रात के वक्त छोड़ा है मदीना हुसैन ने. नाना का शहर छोड़ना मोहम्मद के हुसैन के लिए कोई आसान नहीं था. वो मदीना हुसैन ने छोड़ा है जिसका सरदार हुसैन था, जिस मदीना में नाना के कंधों पे हुसैन चढ़ के मदीना देखता था. जब हजरत बीबी आलिया का निकाह पड़ा ना सरकार अब्दुल्ला से मौला अली ने, फरमाया अब्दुल्ला हक महर में एक बात मनवाना चाहते, शर्त है मेरी. अब्दुल्ला हाथ मांग के कहते या अली मनवाए. फरमाया शर्त ये है कि जब मेरा हुसैन किसी सफर का इरादा करे तो उन्हें आलिया को नहीं रोकना है, क्योंकि जब तक आलिया हुसैन के साथ नहीं जाएगी हुसैन का मिशन मुकम्मल नहीं होता है. अल्लाह हुसैन की माँ तेरी है कबूल फरमाए. आँख का आंसू तेरे बस की बात नहीं है, तो तेरे बस की बात है इतनी करना कि शाम वाली बीबी तेरी गवाह बन जाए मेरे हुसैन को रो रहे. जब हुसैन ने तैयारी की, फरमाया अब्बास जी मौला जल्दी कर, मुसाफिरों की फरस तैयार कर, मैंने सफर अख्तियार करना है. गाजी ने कागज कलम उठाया, गाजी ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी. गाजी जैसे देखते थे बाबा अली जंगों पे जाते थे तो जो आयत लिखते थे नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, गाजी लिखने लगे. हुसैन ने गाजी के हाथों पे हाथ रखा, फरमाया गाजी क्यों आयत लिखता है, मैं कोई जंग करने जा रहा हूँ. फरमाया गाजी यहाँ लिख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. गाजी मातम करके कहता है इन्ना लिल्लाह वाली आयत को लिखवाता. फरमाया गाजी मैं जंग करने नहीं जा रहा, जो जंग करने जाते हैं उनके साथ बहनें नहीं होती है. गाजी मेरे साथ आलिया जैसी बहन जा रही है. गाजी फरस्त बना, गाजी ने लिखना शुरू किया. गाजी सबसे पहले लिख हुसैन इब्ने अली शहीद करबला. गाजी ने लिखा हुसैन इब्ने अली शहीद करबला. गाजी अब लिख अब्बास बिन अली शहीद करबला. गाजी ने लिखा, गाजी लिख सज्जाद इब्ने हुसैन शहीद कसीर शाम. गाजी ने लिखा, गाजी लिख अकबर बिन हुसैन शहीद करबला. गाजी ने लिखा, गाजी लिख कासिम बिन हसन शहीद करबला. गाजी ने लिखा. जब सारे मुकम्मल हो गए, गाजी अब कागज कलम उठा और लिख असगर बिन हुसैन शहीद करबला. गाजी ने लिखने से पहले हुसैन का चेहरा देखा, फरमाया मौला 3 महीने का बच्चा है, बगैर माँ के सफर कैसे करेगा. हुसैन रो के कहते गाजी तुझे किसने कहा असगर की माँ ने साथ नहीं जाना है. गाजी मेरे साथ असगर की माँ भी जाएगी, मेरे साथ ओनो मोहम्मद की माँ भी जाएगी. गाजी लिखता आया. जब मुकम्मल मर्द हो गए, गाजी फरिश्त बंद करने लगा. गाजी फरिश्त क्यों बंद करते हैं? मौला नाम मुकम्मल हो गए.
فرمایا غازی فرست کھول لکھ. مولا کیا لکھوں؟ کلثوم بن علی، کلثوم بنت علی اسیرہ شام. مولا عورتوں کا کیا کام ہے؟ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں لکھ. لکھا کلثوم بنت علی اسیرہ شام. غازی اب لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام. غازی نے لکھا، ساری بیویوں کے نام لکھواتے. حسین مختصر کر کے کہتا ہوں، غازی لکھتے آئے. آخر پہ اب دل پہ ہاتھ رکھنا، غازی کیسے لکھنے جا رہا ہے. آخر پہ حسین کہتے غازی اب لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. غازی کے ہاتھ سے کاغذ قلم گر گیا. کہتے مولا جب میری رقیہ ساتھ جا رہی ہے تو عالیہ کا کیا کام ہے؟ مولا عالیہ تو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی ہے. مولا بازاروں میں عالیہ سفر کیسے کرے گی؟ اجرکم اللہ سیدہ، اجرکم اللہ. حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول فرمائے. غازی لکھ میرا حکم ہے. غازی نے لکھنا شروع کیا. غازی کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل ہیں، جسم کانپ رہا ہے غازی کا. عالیہ کا نام لکھ رہے ہیں. غازی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نا یوں، غازی نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے زینب کا نام لکھنا شروع کیا. غازی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زے کہیں پہ لکھا، یہ کہیں پہ لکھا، نون کہیں پہ لکھا، با کہیں پہ لکھا. اٹھی علی کی بیٹی غازی کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے غازی شاباش، جیسے تو نے میرا نام لکھا ہے نا غازی ویسے میں سفر کروں گی. غازی میں کبھی شام کے بازار میں جاؤں گی، غازی میں کبھی کوفہ کے بازار میں جاؤں گی. اجرکم اللہ. غازی اب فرشت اٹھا، دروازے پہ کھڑا ہو جا. دروازے پہ کھڑا ہو جا. ساری مستوروں کے نام لے. جس مستور کا نام ہے وہ محمل میں جا کے بیٹھ جائے. اب ایک مستور کا نام نہیں تھا. غازی بڑا پریشان تھا، کیا میں کیا کروں گا کہ جس کا نام نہیں ہے وہ سب سے پہلے تیاری کی ہوئی ہے اس نے. غازی دروازے پہ آ گیا. غازی کہتا ہے بنو ہاشم کی مستوریں اور تطہیر کی حویلی میں رہنے والی عزت دار مستوریں، مجھ سے کسی نے ناراض نہیں ہونا. جس کا نام حسین نے لکھوایا ہے میں نے اس کا لکھا ہے، جس کا شبیر نے نہیں لکھوایا میں نے نہیں لکھا ہے. غازی کہتے گئے فلاں بی بی سوار ہو جائے، فلاں بی بی سوار ہو جائے، فلاں بی بی سوار ہو جائے. جب ساری بیویاں مکمل ہو گئیں تو غازی چپ ہو کے زمین پہ بیٹھ گیا. حسین کی صغرا غازی کے قریب آ کے کہتی چچا مجھے پتا چل گیا ہے میرا نام فہرست میں نہیں ہے. چچا اگر میرا نام نہیں لکھا مجھے یہ بھی بتا دے کہ اکبر کے بغیر میں نے زندہ کیسے رہنا ہے. اجرکم اللہ. آخری مراحل ہے میرے مصاحب کے جملوں پہ. میں نے اکبر کے بغیر زندہ کیسے رہنا ہے مجھے بتا دے. منبر کی قسم ہے. اب ساری مستوریں سوار ہو گئیں. عباس قافلہ تیار ہے؟ مولا نہیں. کون رہتا ہے؟ مولا اصغر کی ماں رہتی ہے. جلدی سے حسین کے اصغر کی ماں اگر نہیں آنا تھا تو مجھے بتا دیتی. تجھے پتا ہے تیرے انتظار میں محملوں میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. کہتے سرکار میری کیا مجال کے علی کی بیٹیوں کو انتظار کرواؤں. تو دروازے پہ دیکھ وہ بیٹی ہے جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے. ہو سکتا میں گزروں وہ مجھ سے کہہ دے پتہ چل گیا ہے اپنی مائیں اپنی ہوتی ہے پرائی پرائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں پردہ بناتا ہوں تم گزر جانا. حسین سامنے آئے. فرمایا بیٹا سغرا، بیٹا تجھے پتا ہے میں تجھے کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ بابا نہیں پتا. فرمایا تیری شکل میری ماں سے ملتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی شکل بازاروں میں آئے. بیٹا اس لیے نہیں لے کے جا رہا. یہ باتیں کر رہے تھے حسین. اصغر کو لے کے جناب رباب گزر رہی تھی. فرمایا میں ساتھ نہیں آتی، مجھے اصغر تو ایک بار ملوا دو. اصغر کو دیا. حسین نے رباب جناب صغرا کی گود میں. اصغر کو چوما، پھر اصغر کو مانگا کہ اصغر میرے حوالے کر دے. اصغر اب بابا کے ہاتھوں پہ نہیں آ رہا صغرا کو چھوڑ کر. فرمایا صغرا میں نہیں لے جاتا اصغر کو، لیکن ایک بات اصغر کے کان میں مجھے کرنے دے. فرمایا کون سی بات؟ اصغر کے کان میں ایک بات کی. حسین نے اصغر تڑپ کے بابا کے گلے لگ گیا.
जब कहा बाबा के गले लग गया तो बीबी सुगरा रो के कहती बाबा मैं नहीं कहती मुझे साथ ले जाओ, लेकिन मुझे इतना बता दो तूने असगर के कान में क्या कहा है। हुसैन फरमाते हैं मैंने असगर के कान में कहा है असगर तू नहीं आना चाहता तो ना, जहां मैंने इतने तीर खाने हैं तेरे हिस्से का तीर भी मैं अपने गले पे खा लूंगा। इतने तीर खाने हैं तेरे हिस्से का तीर भी मैंने खा लेना। जब पता चल गया ना कि मुझे कोई नहीं लेके जा रहा, सैयदा सुगरा को जल्दी से दौड़ी नाना के रोजे पे आई। दरवाजा रसूल खुला था, नाना के रोजे को गले से लगाया, फरमाया नाना नाना मुझे बाबा साथ नहीं लेके जा रहे, नाना मुझे बाबा इसलिए नहीं साथ लेके जा रहे मेरी शक्ल दादी से मिलती है, नाना मैं दुआ करने आई हूँ तेरे रोजे पे। कौन सी दुआ? बीबी रो के कहती है मर जाऊंगी अकबर की जुदाई के सबब में, मर जाऊंगी अकबर की जुदाई के सबब में, दारैन के वाली मेरी तकदीर बदल दे। और बाबा नहीं ले जाते इसलिए कि मैं दादी की शबी हूँ, हसनैन के नाना मेरी तस्वीर बदल दे, और हसनैन के नाना मैं अकबर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना अंजमुल क़ल्बन जानकालिमून। मालिक तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए, मातम हुस्न